رمضان 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 رمضان۔ قریب سحری آپ نے ملاحظہ کیا نور کی برسات سے سجا سلسلہ نور رمضان، جس کی چند جھلکیاں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے نا کہ مجھے توبہ کی حاجت نہیں، اسے سب سے زیادہ توبہ کی حاجت ہے، اسے ہی ضرورت ہے وہ جی اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، ہمیں خام خواہ یہ تو مولوی جو ہیں یہ سانو ایویں ڈراوے پاندے رہتے ہیں، ایویں ڈراندے رہتے ہیں، یوں ہی ڈراتے رہتے ہیں، اللہ بخشن ہار ہے، ہم اللہ جانے، ہم جانے، بندے جانے ہیں، آپ لوگ ایویں خام خواہ بیچ میں آ رہے ہیں۔ بالکل وہ بخشنے والا ہے، اسی لیے تو توبہ کر رہے ہیں اس سے کہ وہ بخش دے، توبہ کرنے والوں کو بخشتا ہے اللہ تبارک و تعالی خود۔ توبہ کرنے والوں کو بخشتا ہے جی، باغی تاغی کو بخشش کہاں سے ملے گی؟ باغی بھی ہو پھر تاغی بھی ہو، سرکش بھی ہو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ان سے بڑھ کر بھلا کوئی ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل ہو، نیک ان کے نقش قدم پر چل کر بنتا ہے بندہ۔ ایسی بات اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں ایک ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کتنی استغفار کی ضرورت ہے، کتنی توبہ کی ضرورت ہے۔ دراصل استغفار اپنے گناہوں کا اقرار اور اللہ تبارک و تعالی کی غفاری، رحیمی اور کریمی کا اقرار ہے کہ بندہ، اور یہ وہ وصف ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیں انی انا الغفور الرحیم، اور پھر من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے۔ یہ اس طرح کی آیات اور بے شمار احادیث مبارکہ ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے والا ہونا چاہیے۔ مدینہ توبہ اور استغفار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے سلمان بھائی، ہر بندے کو، جیسے کہ عدنان بھائی نے کہا کہ توبہ کرنی چاہیے، توبہ کی اپنی ایک لذت ہے، اور بلکہ میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ ہم جس توبہ کی بات کر رہے ہیں، دین اسلام نے توبہ کو جو کانسیپٹ دیا نا، یہ بڑا ہی جو ہے نا ذوق افزا ہے، اور جو گناہگار ہے اس کی امیدوں کو قائم کرنے والا ہے۔ اگر دین اسلام نبی کریم علیہ السلام کی امت اور سابقہ کی توبہ کا تقابل کیا جائے تو سابقہ امتوں میں جو توبہ کا مراحل تھے، جو توبہ کے مدارج تھے، جو توبہ کا طریقہ کار تھا، سلمان بھائی وہ اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ سخت تھا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے رب تبارک و تعالی نے جب ہمیں احکام نرم عطا فرمائے، سہولت والے عطا فرمائے، آسانی والے، خوشخبریوں والے عطا فرمائے، تو توبہ کا طریقہ بھی آسان ہمیں عطا فرمایا کہ بندہ رجوع تو کرے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندوں، جب تم نے میری طرف رجوع کیا اور جب تم نے توبہ کری، جب مراد ہے یہاں پہ، جب سے مراد ہے جب تم نے میری طرف رجوع کیا اور مجھ سے توبہ کری تو تم مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ، میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک ہو جائیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو مجھ سے رجوع کرے گا، توبہ طلب کرے گا، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، اور اگر تیرے گناہ ساری زمین کو گھیر لیں تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو مجھ سے توبہ طلب کرے گا اور میں تجھے توبہ عطا کر دوں گا، تجھے بخشش دوں گا، تیرے جیسے گناہ ہوں گے میں ویسی بخشش دوں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے بارے میں کہ تیرے جیسے گناہ ہوں گے میں ویسی بخشش دوں گا، فرماتے چھوٹے گناہ ہوں گے چھوٹی بخشش مل جائے گی، بڑے گناہ ہوں گے بڑی بخشش مل جائے گی۔ تو یہ کیسی رحمت ہے اس رب کی کہ ہونا تو یہ چاہیے ایک انسان ہونے کے ناطے، خالق کے بندے ہونے کے ناطے ہمارا ہر عمل اس کی رضا اور اس کے مقصود کے مطابق ہو، اس کے حکم کے مطابق ہو، لیکن بتقاضۂ بشریت
یا غفلت یا نفس کی شرارت یا شیطان کی سرکشی کی وجہ سے اگر کوئی شخص سیدھی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، صراط مستقیم کو، اچھائی کے بھلائی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی اور طرف چلے جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو اس کے لیے دروازے بند نہیں ہیں، دروازے کھلے ہوئے، دروازے کھلے ہیں، وہ توبہ کرے، اللہ قبول فرمائے۔ رمضان مرحبا 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 لو آ گیا ہے ماہ رمضان مرحبا رب کریم کا یہ احسان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان کی مہک سے مہکتا سلسلہ، خوشبوئے رمضان کی چند جھلکیاں۔ عیب پوشی میں سب سے پہلی بنیادی چیز جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم بہانوں سے عیب ظاہر کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کوئی ڈھنڈورا نہیں پیٹیں گے یا کوئی بہت بڑا اس کو بظاہر نقصان نہیں ہو رہا تب تک جو ہے وہ ٹھیک ہے، چلنے دیا جائے۔ کسی کے عیب ظاہر کرنے کی اگر ہم وجوہات پر غور کرتے ہیں نا جی، تو ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ خود کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسروں کو برا سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ تکبر کی علامت ہے جی۔ کہ آپ خود کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دوسروں کے عیب لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ عیب نہیں ہے۔ دوسری عیب تلاش کرنے کی وجہ وہ ہے احساس کمتری۔ آپ سامنے والے کو اپنے سے برتر سمجھتے ہیں، اعلیٰ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ یہ اعلیٰ ہے، لیکن آپ اس کے عیب ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی خامی تلاش کر کے لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کی عزت کم ہو، اس کی عزت اور کم میری ہو عزت بڑھ جائے، اور تھوڑا سا احساس برتری کا احساس پیدا ہو۔ ایسا ہوتا ہے، یہ احساس کمتری کی وجہ ہوتی ہے۔ حسد بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تکبر تیسری وجہ وہ ہے حسد، کہ آپ کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ آپ اس کے عیب ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اس کے پاس اس کی جو نعمت لوگوں پر ظاہر ہے، لوگ اس کو جو اچھا سمجھتے ہیں، لوگ اسے کمتر سمجھنا شروع کر دیں اور مجھے اچھا سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ حسد کی علامت بھی ہوتی ہے، یعنی یہ حسد ہوگا یا تکبر ہوگا یا احساس کمتری ہوگی، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ نقصان دہ۔ ہاں، اور چوتھی چیز وہ ہے بے وقوفی۔ اسی وجہ سے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہزادے امام جعفر صادق کو جو نصیحت کی تھی اس میں یہ تھا کہ بے وقوف سے دوستی نہ کرو، کیونکہ بے وقوف سے جب دوستی کرو گے نا وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے چکر میں نقصان پہنچا دے گا۔ ماہ سیام کے بابرکت لمحات میں ہوا سلسلہ برکات رمضان، ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر۔ آج کا موضوع بھی نہایت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یوں کہیے کہ جس موضوع کو آج ہم لے کر چلیں گے وہ ہمارے معاشرے کی ہر گھر، بلکہ یوں کہا جائے کہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ موضوع ہے مرد و عورت کا معاشرے میں کردار۔ اب یہ جو صورتحال ہے تو مرد کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے نا، تو مرد کا کیا کردار ہے اصلاح معاشرہ میں؟ دیکھیے، مرد کا مین رول ہے، کیونکہ گھر کا حاکم بھی مرد ہے۔ دو چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مرد کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک تو اس نے گھر میں جو کچھ اس نے کہنا ہے وہ ہونا ہے، صحیح، تو اس وجہ سے اس کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ پہلے اگر وہ خود کو بدلے، جب خود بدلے گا تو پھر نظام بدلے گا، صحیح، تو یہ ضروری ہے۔ لیکن معاشرے میں فی الوقت فیل ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جو رول ہے اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے، اور ہم جس طرح چل رہے ہیں، کیونکہ اب خود ہی لوگ سوشل میڈیا میں اتنے لگے ہوئے ہیں، یعنی باپ خود لگا ہوا ہے تو وہ ماں کو کیسے روکے؟ ٹھیک، تو جب وہ اصلاح کا جو پہلو ہے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ نے خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو مرد کا ہر لحاظ سے بڑھتا ہے کہ اس نے جب خود ہی اپنے آپ کو کنٹرول جب تک نہیں کرنا تو گھر نہیں چلے گا، نہیں چل سکتا۔ تو لہٰذا مرد کی ذمہ داریاں ویسے ہی بڑھ جاتی ہیں، چاہے وہ باپ ہونے کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ بھائی ہونے کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ
شوہر ہونے کی حیثیت سے ہو. تو ان تمام حیثیتوں کے اعتبار سے مرد کا اپنے معاشرے کے کردار کو درست کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے ایک ذمہ داری بنتی ہے. یہاں مدنی سوال ایک میرے ذہن میں آیا، مرد کو اس بات کا احساس کیسے ہو کہ اس کا جو ہے نا اس میں ایک رول ہے، کیونکہ ماں کی جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے جی، اور فی الحال ماں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ جہاں سے اس کو یہ احساس ملنا تھا وہاں احساس وہاں ہے نہیں. اب قصور اس کا یا اس کا؟ یہ تو ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. تو یہ بات بڑی اچھی کہی آپ نے کہ بھئی جہاں سے اصلاح کی ابتدا ہونی تھی تربیت وہاں سے مل نہیں رہی، تو اب کیا کرے گا؟ جی ظاہر سی بات ہے، تربیت کا اثر تو رہے گا، ساری زندگی رہتا ہے اثر. اور اب اگر والد اور والدہ دونوں ماں باپ اگر مل کر تربیت کریں، دونوں کی ذمہ داری ہے، بالکل بنتی ٹھیک ہے. اب وہ اگر نہیں کر رہے تو غفلت ہے. صحیح. اب اگر اس کو نہیں ملے گی آگے جا کے، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو کوئی استاد اچھا مل جائے، کوئی آگے رہنما اچھا مل جائے، کوئی شیخ اچھا مل جائے، پیر و مرشد اچھے مل جائیں، یا دوست اچھے مل جائیں. دیکھیں پہلی تھی ماں کی گود، اس کے بعد باپ نے سکھانا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہاں نہیں سیکھ پایا تو اب دیکھا جائے گا دوست اگر اچھے مل گئے تو وہ اس کو سکھا دیں گے، گیدرنگ اس کو سکھا دے گی، اس طرح اس کے استاد اس کو سکھا سکتے ہیں. یوں ہی جو ہے اس کو کوئی اچھی، جیسے دعوت اسلامی کا ماحول اسے مل جاتا ہے، دعوت اسلامی ایسے بگڑے ہوں کو جو نا سنوار دیتی ہے الحمدللہ. اور بھی اس کے پاس ذرائع تو ہیں. اب اگر وہ باقی ہے کہ کسی پر اگر تقدیر غالب آ جائے تو وہ تو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اپنے، اور ہمیں جو ہے وہ خفیہ تدبیر سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. آمین. رکت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائیں افطار. آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر. اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، اے تنگ دستوں کو فراغ دست کرنے والے، اے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے مولا، افطار کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، روزانہ لاکھوں لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں. اے مولا کریم اب تو عشرہ رحمت بھی جا رہا ہے. اے اللہ یقیناً اس عشرے میں ہم نے نیکیاں نہ کر سکے، غفلتوں میں گزارا. تیرے ان خوش نصیبوں کا واسطہ، تیرے ان خوش نصیب بندوں کا واسطہ جنہیں مغفرت کے پروانے نصیب ہوئے. مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے مولا کریم اب بقیہ رمضان عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں، خوب نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا خدا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا مصطفیٰ اپنے دیار میں، سرکار آتے بکے پھر لالا زار میں. گھریلو مسائل کی نشاندہی اور اس کے حل پر مبنی سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل. آئیے دیکھتے ہیں. سلسلہ ہے گھریلو مسائل اور ان کا حل. نگران شورا دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول لیں گے. آج ہے موضوع سلسلے کا شوہر کا کردار.
शोहर हुजूर घर का एक अहम फर्द होता है और इसकी ज़िंदगी के भी कुछ मराहिल होते हैं। एक जैसे अभी नई नई शादी हुई है, फिर टाइम गुजरता है, फिर बच्चे होते हैं, अच्छा बच्चे होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते, ये भी है, उम्र ढलती जाती है, ज़िंदगी का ये एक फ्रेज़ है जो गुजरता जाता है। आप ये फरमाएं कि क्या ज़िंदगी के हर फ्रेज़ में बंदा एक जैसे तहम्मुल, बुर्दबारी और अच्छे तरीके के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है? बाज़ आदतें उससे ऐसी हैं जिनका हर स्टेटस में और हर मकाम पर कॉमन होना ये लाजिम बनता है जी, जिसमें सब्र है, बुर्दबारी है, हुस्न अखलाक है, मुस्कुराहट है, हिकमत अमली है। ये वो चीज़ें होती हैं जो हर रिश्ते में, बल्कि हर काम में या ज़िंदगी के तकरीबन पहलू में ये कॉमन है। ये इनका होना बहुत ज़रूरी होता है कि एक आदमी शोहर बन जाता है 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट में शोहर बनता है और वो 2 मिनट में बीवी बनती है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा नहीं है मसला, क्योंकि उसको काजी ने पूछना है, मौलाना ने, फलां बिनते फलां 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 कबूल है, उसने बोलने कबूल है, वो 3 बार पूछवाता है ठीक है, इसने 3 बार कह दिया कबूल है कबूल है कबूल है, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कहा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक, मुबारक क्या मुबारक मुबारक, आप शोहर बन गए। अब उस मोहतरम जनाब शोहर साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने एज ए शोहर क्या पढ़ा है? भाई आप शोहर बन गए, आपने एज ए शोहर क्या पढ़ा कि शोहर क्या होता है? ये आप नई बात बता रहे हैं। इधर तो ये भाई बंदे ने शादी उसकी होनी है तो कपड़ों का ज़हन होगा, कपड़े ऐसे हों तो जूते ऐसे हों तो हॉल ऐसा हो तो खाना ऐसा हो तो ये हो तो वो शादी हो। की, और आप पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहे हैं। शादी की दावत में कैसे रहना है, शादी की तकरीब में कैसे रहना है, शादी के माहौल में कैसे रहना है, मस्जिद में निकाह के टाइम कैसे रहना है, वलीमे में तुम्हें कैसे रहना है, निकाह में तुम्हें कैसे रहना है, दीगर दावतों में तुम्हें कैसे रहना है, और किस दावत में कौन से कपड़े पहनने हैं, किससे कैसे मिलना है, ससुर आएगा तो क्या करोगे, सास आएगी, ये जो हमारे 4-5 दिनों की एक्टिविटीज़ हैं, ये तो 4-5 दिन ख़त्म हो गए। अब उसको कबूले के बाद और ये सब कुछ हो जाने के बाद अब जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है उसके बारे में कभी किसी ने बताएगा तुमने उसको साथ कैसे रहना है? अब मैं थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ूँ, उसके लिए इसके सामने था उसके माँ बाप, कि मेरा वालिद मेरे अम्मी के साथ कैसा था, मेरी अम्मी मेरे अब्बू के साथ कैसी थी। तो ये बात बनती है, फिर वो वालिदैन की तरफ चला जाएगा टॉपिक ना, कि वालिदैन का किरदार ये औलाद पर कितना असर अंदाज होता है। ठीक है, लिहाजा मेरी तमाम तर वो इस अभी फ़िलहाल मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनकी शादी हुआ चाहती है, होने वाली है, मंगनी हो गई या तैयारियां हैं, मेहरबानी करके ये पढ़ लें कि शोहर की जिम्मेदारियां और शोहर का किरदार घर में क्या होता है। इसके लिए अब मैं अर्ज़ कर दूं, हमारे अमूमन साइड फ्रेंड बनाने का रुझान होता है कि साइड फ्रेंड क्या मतलब, साइड फ्रेंड साथ चल रहा होता है। साइड फ्रेंड हमारे बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि साइड फ्रेंड जो है ना, जैसे अनवर जिसको बोलते हैं, अब पता नहीं किसी और कौम में कुछ क्या बोलते हो तो मैं नहीं जानता, तो वो जो दूल्हे के साथ चल रहा होता है 4-5 दिन उसके साथ हम प्याला हमने वाला बना होता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो शख्स इंतहाई तजर्बेकार, संजीदा, फैमिली पर्सन और एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजरा हुआ फ़र्द होना चाहिए, ताकि वो तुम्हें इन शादी के दिनों में, वो करता नहीं होगा, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि शादी के इन दिनों के अंदर बिलखुसूस वो औरत के मिजाज, अंदाज और उसके होने वाले सास ससुर, इन तमाम तर चीज़ों के बारे में कि अगर बीवी का मिजाज ऐसा हो तो मर्द का मिजाज ऐसा होना चाहिए, वो यूं करे तो यूं होना चाहिए, वो सब सीखना चाहिए। अल्लाह करे खौफ खुदा वाला हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो औरत के मिजाज बयान किए हैं, औरत के जो अंदाज बयान किए हैं, औरत की जो आदत बयान की हैं, उसको पढ़े कि औरत बेसिकली और नेचुरली इसकी जो तख्लीक है ये इस तरह की है, उसके मुताबिक फिर वो अपनी तबीयतों को लेकर और अपनी आदतों को लेकर चलता है।
आशिकान रसूल के सवालात और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के जवाबात पर मुश्तमिल सिलसिले मदनी मुज़ाकरे के मनाजिर। फेसबुक पेज पर भी सवालात का सिलसिला है। बिलाल कादरी कह रहे हैं कि थकावट की वजह से कोई शख्स तरावी अपनी पढ़े और तरावी की जमात के दौरान पीछे मस्जिद में बैठकर क्या कुरान पाक की तिलावत सुन सकता है, बाद में अपनी तरावी भी पढ़ लेगा? तरावी की जमात जो है वो सुन्नत ऐन नहीं है, हर फर्द पर सुन्नत नहीं है। तो कोई अगर तरावी बाजमात नहीं पढ़ता, थकन ना थकन का इसमें गुजर नहीं है, तो गुनाहगार नहीं है। ताहम अगर कोई शरीफ वजह ना हो तो तरावी की जमात तर्क नहीं करनी चाहिए। साल में एक मौका मिलता है और जमात से जो नमाज पढ़ने का अपना लुत्फ होता है, तो ये लुत्फ भी हासिल किया जाए, मगर सवाब की नीयत से पढ़ी जाए, सिर्फ लुत्फ हासिल करने के लिए नहीं। फिर भी अगर कोई नहीं पढ़ता तो अब मस्जिद में इसको बैठना, ये लोगों को बातें बनाने का मौका देना है। मस्जिद में बैठा होगा, सुन रहा होगा, तो कोई आकर इनफिरादी कोशिश करेगा कि आप तरावी क्यों नहीं पढ़ते, अब करो वजात। फिर इतने में दूसरा आएगा, अब तरावी क्यों नहीं पढ़ते, मैंने पढ़ ली है, जमात से नहीं पढ़ी आपने, मस्जिद में बैठे हैं। तो ये बातें बनेंगी। तो अब अगर ऐसा करना ही है तो बंदा जो है फिर ये कि जैसे फर्ज तो जमात से पढ़ना वाजिब है, जबकि कोई मजबूरी ना हो तो फर्ज पढ़ ले, सुन्नतें 2 पढ़ ले। फिर अगर तरावी नहीं पढ़ना चाहता मस्जिद में तो मस्जिद से निकल जाए, अपने घर चला जाए, मसलन वहाँ पढ़ ले, ताकि कोई यानी कि तनफीर की सूरत ना हो, लोग बातें ना बनाए। एक हदीस पाक में है कि उन बातों से बचो जो कानों को बुरी लगे। ये खामखा की एक बेसबाजी होगी। रमज़ान 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 रमज़ान